اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج موٹاپے کے بنیادی وجوہات اور آسان گھریلو علاج کے ساتھ اس لیے حاضر خدمت ہوں کہ دکھی انسانیت مستفید ہو کر اپنا اخروی چینل مونیٹائز کر سکوں، ورنہ سبسکرائب اور لائک کے بٹن لگانے کا گر خوب جانتا ہوں۔ امید ہے آپ بھی فائدہ پا کر شیئر کر کے اپنا اخروی چینل مونیٹائز کی کوشش ضرور کریں گے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم نے قد کے لحاظ سے جملہ انسانیت کا وزن مقرر کیا ہوا ہے، لیکن مادر رحم یا مادر رحم سے باہر نامناسب غذاؤں کے استعمال سے وزن میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے، جو کہ دونوں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ دنیا میں ایسے انسان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا وزن 400 کلو گرام سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے انسانوں پر کیا کچھ گزر رہا ہوگا اور زندگی سے کتنی حد تک لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دراصل انسانی جسم کے اندر بنیادی طور پر 3 قسم کے خلیے یعنی سیلز پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن میں سے مسکولر سیلز دل، نرو سیلز دماغ اور ایپیتھیلیل سیلز جگر پیدا کرتے ہیں، اور پھر یہ تینوں سیلز کنیکٹیو ٹیشو یعنی خون میں شامل ہو کر متعلقہ اعضاء کو اپنی اپنی خوراک مہیا کرنے میں برسر پیکار رہتے ہیں۔ کنیکٹیو ٹیشو یعنی خون میں جن خلیوں کی کمی بیشی ہوگی وہی علامات جسم پر نمودار ہوتے رہیں گے۔ قانون مفرد اعضاء کی نظر میں موٹاپا صرف تسکین ہی کا مرض ہے، کیونکہ اس قانون کے پیش نظر تحریک والا مقام سکڑتا ہے، تسکین والا مقام پھولتا ہے اور تحلیل والا مقام کمزور ہو کر لٹک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی تحریک میں کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز عضلات دل پر تسکین ہی کی وجہ سے موٹاپا عضلاتی ہی ہوگا اور صرف عضلات ہی پھول گئے ہوں گے۔ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا قانون ہے جو اسی ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اگلے ویڈیوز میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ عضلاتی غدی اور عضلاتی اعصابی تحریک میں کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز غدد یعنی جگر پر مشینی یا کیمیاوی تسکین کے سبب موٹاپا غدی ہی ہوگا، اور صرف غدد یعنی گلینڈز اینڈوکرائن گلینڈز یا ایکسوکرائن گلینڈز پھول گئے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح غدی اعصابی اور غدی عضلاتی تحریک میں کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز اعصاب دماغ پر مشینی یا کیمیائی تسکین ہی کے سبب موٹاپا اعصابی ہی ہوگا، اور صرف اعصاب ہی پھول گئے ہوں گے۔ سامعین محترم، یہ تو تھی موٹاپے کی پہچان اور وجوہات۔ جب وجوہات کا علم ہو تو قانون مفرد اعضاء کی نظر میں علاج بہت ہی آسان کچھ یوں ہے۔ اگر تسکین کیمیاوی ہو
تو مشینی، اگر مشینی ہو تو کیمیاوی تحریک دینے سے انشاءاللہ موٹاپا چند ہی دنوں کے اندر کنٹرول ہوگا۔ یاد رہے نبض چیک کر کے تحریک، تسکین اور تحلیل کا اندازہ خود لگائیں اور ہمیشہ تسکین کے مقام کو تحریک دیا کریں۔ علاوہ ازیں موٹاپے کے شکار افراد ادویہ استعمال کیے بغیر بھی اپنے موٹاپے پر کچھ یوں قابو پا سکتے ہیں کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور 2 گھنٹے بعد جتنا پانی پینا چاہیں پی لیا کریں، لیکن کھانے کے دوران پانی قطعاً استعمال نہ کریں، تو 2-3 مہینے کے اندر ہی ان کا موٹاپا کنٹرول ہو کر معمول کی زندگی بسر کریں گے۔ اس ضمن میں اتنا عرض کرتا جاؤں کہ جگر کے اوپر ایک غدد تیلی طحال یا اسپلین ہوا کرتی ہے۔ جب آپ کھانے کے دوران پانی استعمال نہیں کریں گے تو اس پر چربی جمع نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حجم بڑھ کر وزن خود بخود کم ہو جائے گا، اور اگر پئیں گے تو اس کی حجم میں چربی جمع ہونے کی وجہ سے کمی آ کر وزن بڑھ جائے گا۔ اس لیے پتلے اور کمزور افراد کو کھانے کے دوران پانی استعمال کرنے اور موٹے یعنی جسیم افراد پانی استعمال نہ کرنے سے اپنا وزن بڑھایا یا کم کر سکتے ہیں۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔